دیکھو لیلا تیرے مجنوں کا کلیجا کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع لیلا مجنوں کا قصہ۔ بہت سے تاریخ دانوں اور مصنفوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، کسی نے مختصر تو کسی نے اس کو ہزاروں صفحوں کی کتابوں میں سمایا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ دوستوں کے سامنے لیلا مجنوں کا اصل قصہ بیان کر سکوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ لیلا مجنوں کا قصہ کیا تھا؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے، صدیوں تک اس میں بہت کچھ افسانہ ترازی کی گئی۔ مجنوں لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی زبانی میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں لیلا مجنوں کے بجائے مجنوں لیلا بولا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مجنوں کا اصل نام کیس تھا۔ بچپن میں کیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظام گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنون بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہو گئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ کیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیس کے والد اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ کیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے کیس کی شادی کر دیں، مگر اب کیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ کیس کی حالت بگڑتی گئی، اس سے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے کیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ کیس کا باپ الملو اسے مکہ مکرمہ لے گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگ۔ اس کے جواب میں جب کیس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوک کیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے واپس پہنچ کر کیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر ایک مرتبہ پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ کیس کو یہ معلوم پڑا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا، لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک نی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔
یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے بعد خوشیوں میں بدل جاتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو 1299 میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 میں لکھا ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنوں نو تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دتا جواب میاں مجنوں نے تیری آنکھ نہ ویکھن والی ہے، قرآن پاک دے ورق چٹے اتے لکھی سیاہی کالی ہے، چھڑوے بلیا دل دے چھڑیا کی گوری تے کی کالی ہے۔ کسی نے مجنوں سے کہا کہ تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا، تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں، قرآن پاک کے سفید کاغذوں پر کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، عشق کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات کچھ نہیں لگتی؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے سنا، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی عادل تو کوئی شجاع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا اور اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے۔ اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔